مسجد میں سے قرآن پاک لیا ہے. یہ سورہ نمل ہے، قرآن حکیم کا 27واں سورہ، اور میں 87 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. اور جب میں ممبر چھوڑوں گا تو یہ آیت آپ کے سینے میں اس طرح اتر چکی ہوگی کہ ان الفاظ کی برکت سے آپ سب کا سینہ مدینہ ہو جائے. ارشاد رب العزت ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. وا کا معنی ہے اور، یوما دن، يُنْفَخُ پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ شور. اللہ فرماتا ہے جس دن شور پھونکا جائے گا قیامت آئے گی. جس دن قیامت برپا ہوگی، فَفَزِعَا گھبرا جائیں گے، مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ بھی گھبرا جائیں گے، اور زمین میں جو کوئی ہے وہ بھی گھبرا، بولا کریں، وہ بھی گھبرا جائیں گے. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا. آگے ہے إِلَّا، آگے ہے. اچھا آپ چپ ہیں اس لیے کہ یہ میری کم علمی سمجھ لیں کہ میں سمجھا نہیں نہ سکا. عربی گرامر میں اصول ہے کہ جملے کے درمیان میں جب لفظ الا واقع ہو جائے نا، بیٹا مجھے دیکھیں، ادھر ادھر نہیں دیکھیں، کوئی بندہ ادھر ادھر نہ دیکھو، ہر بندہ میں نلائق کی شکل دیکھیں. لفظ الا جب کسی جملے کے درمیان میں واقع ہوتا ہے نا تو وہ استثناء کا کام کرتا ہے. مطلب کہ جو بات آگے آتی ہے نا الا کے بعد، وہ جو پہلی بات ہے نا اسے الٹ دیتی ہے. قبلہ استاد جی چھوڑے، مجھے دیکھیں، آپ کرتے رہیں، آپ مجھے دیکھیں، کرنے دیں یار، کرنے دیں، جو کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن موبائل کے اندر نہ جائیں، مسجد کے اندر رہیں. میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ لفظ الا کا کام ہے کہ جو بات بعد میں آتی ہے نا پہلی کو الٹ دیتی ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے مجھ اللہ کو عصر کی، تمام انسانیت گھاٹے میں ہے. اب اگر یہاں پر رک جائیں تو سارے انسان سب ہم گھاٹے میں ہیں، لیکن فوراً اللہ فرماتا ہے اِلَّا. آپ چپ ہے، اللہ نے گھاٹا دور کیا ہے ہم سے. مطلب اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کا معنی ہے کہ اب مومنوں کے پاس یہ گھاٹا نہیں. بولے یار آپ میرے ساتھ. اچھا میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، پھر سنیں. جہاں بھی لفظ الا آتا ہے درمیان میں، اگلی بات پچھلی کو الٹ کر دیتی ہے. اتر نہ ادھر ادھر دیکھو یار، میری طرف دیکھو. لفظ ہے لا الہ، معنی ہے کوئی لائق کی عبادت نہیں. اب یہ کلمہ کفری ہے کہ کوئی لائق کی عبادت ہے ہی نہیں. آگے آتا ہے الا، آگے آتا ہے الا اللہ، معنی ہے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں پر اللہ تو ہے نا. اب یہ کلمہ طیبہ ہے، تو کلمہ کفریہ کو کلمہ طیبہ کس نے کی ہے؟ الا. میرا خیال ہے میں اب بھی نہیں واضح کر سکا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ. اب یہاں روک کے دیکھ لیں، مانا میں نے تو آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی نہیں. یہی بیان ہے نا قبلہ. لیکن فوراً فرمایا اللہ رحمت للعالمین، ہمیں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. اللہ عمر دراز کرتے ہیں. پہلا معنی کیا کریں گے؟ میں نے تو بندے نہیں بنائے. اللہ پتہ ہے میں نے بندے بنائے ہی نہیں، میں نے تو جن بنائے ہی نہیں.
فوراً فرماتا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اوہ میں نے ہی بنائے ہیں اپنی عبادت کے لیے۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کیا کہ جہاں اللہ آ جائے اگلی بات پچھلی کو الٹ دیتی ہے۔ اب سنو، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے جس دن قیامت برپا ہوگی، سور پھونکا جائے گا، کائنات ساری گھبرائے گی، اللہ۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بندے ہیں جو جنہیں اثر نہیں ہے کہ سور پھونکا گیا ہے، وہ گھبرائیں گے نہیں، مسکرائیں گے۔ پروردگار وہ بندے کون ہیں؟ فرمایا اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جنہیں خدا چاہے نا، جنہیں خدا چاہے، نہیں من فی السماوات، آسمان پہ کیا ہے؟ ام الملائکۃ المقربین، آسمان پر بڑے بڑے مقرب فرشتے ہیں، گھبرا جائیں گے۔ زمین پر کیا ہے؟ ام الجان والبشر وکل ذی حرکہ، یہ حرکت کرنے والے جن، انسان اور بشر گھبرا جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری کائنات اللہ کو چاہتی ہے، اللہ کے چاہنے والے گھبرا جائیں گے، پر یہ وہ ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، یہ وہ ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے چاہنے والے گھبرا جائیں گے، جنہیں میں چاہتا ہوں وہ مسکرا پڑیں گے۔ کیا قیامت آئی ہے بھائی؟ قیامت تو پھر ہمارے لیے آئی ہے نا، جو گھبرا گئے ہیں۔ بھائی پراچا صاحب میرے پاس تو موٹر وے کی گاڑی میری میں سے بس گزر جائے نا، بس موٹر وے پر تو میرا تو ترا نکل جاتا ہے، ہمارے پاس سے تو بس گزر جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، تو قیامت کا جھٹکا کون برداشت کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے زمانے والوں وَكُلٌ آتَوْهُ داخرین، اللہ برطرف کرے، آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور یہ گھبرانے والے بھی میری کچہری میں آئیں گے، مسکرانے والے بھی میرے پاس آئیں گے۔ اچھا اللہ بادشاہ ایسے ہی ہے؟ فرمایا اب یہ جو میرے محبوب ہے نا، جنہیں میں چاہتا ہوں اور جنہیں قیامت کا کوئی اثر نہیں، یہ پتہ کون ہے؟ مالک یہ کون ہے؟ من جاء بالحسنتی، یہ جب میرے پاس آئیں گے نا تو ان کے پاس نا ایک نیکی ہوگی، ایک نیکی، ایک نیکی، ایک۔ اچھا یا اللہ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو جس کے پاس یہ ایک نیکی ہوئی میں فوراً جنت عطا کروں۔ ایک نیکی، کتنی نیکیاں؟ ایک نیکی ہوگی، یہ میرے محبوب ہیں اور انہیں قیامت کا ذرا اثر نہیں ہے، کائنات گھبرا رہی ہوگی، یہ مسکرا رہے ہوں گے، کیوں؟ ان کے پاس ایک ایسی نیکی ہے جس پر میں نے فوراً جنت دینی ہے۔ میں آگے پڑھوں جناب، مالک فرماتے ہیں یہ جو بندے ہیں وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کی گھبراہٹ سے امان میں ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ ایک نیکی ہوگی جس پر میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ مجھے اجازت دے میں اگلی آیت پڑھ لوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ، اگر یہ ایک نیکی نہ لائے، یہ ایک نیکی نہ لائے، فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، میں ملائکہ سے کہوں گا اٹھاؤ انہیں منہ کے بل جہنم میں پھینک دو، ساری زندگی گزار کے آ گئے، ایک نیکی منگوائی تھی وہ بھی نہیں لا سکے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں کوئی بات نہیں، میں سورہ طٰہٰ کھولتا ہوں، یہ 20واں سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اٹھو میرے بندو اپنے گھر جاؤ اور اپنے بچوں کو نماز کا آرڈر کرو، جا کر اپنی بیٹیوں کو نماز کا آرڈر کرو، جا کے جاؤ اپنی گھر والی کو نماز کا آرڈر کرو۔